السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ احباب گرامی قدر، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں اور 21ویں پارے کے آغاز میں سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کا معنی یہ مکڑی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا کیڑا کہ جو اپنے لعاب سے اپنا جال بناتا ہے۔ اس کی 45 نمبر آیت کا آخری ٹکڑا یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ جس مسلمان کی اس 45 نمبر آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ بڑا خسارے میں ہے، بہت زیادہ خیر سے محروم ہے۔ اور جس کی تربیت اور جس کا عمل اور جس کی توجہ سورۃ العنکبوت کی 45 نمبر آیت کے آخری ٹکڑے کے مطابق ہے، اس کی زندگی میں بڑی خیر ہے، بڑی طمانینت ہے، بڑی روحانیت ہے۔ بڑے ہی اختصار سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ حسب سابق آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ سب سے بڑا نور ہے، یہ سب سے بڑی شفا ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ نہ کرے آپ بیمار ہیں، اللہ نہ کرے آپ مقروض ہیں، اللہ نہ کرے آپ اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، تو آپ کو دائیں بائیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل اسلام وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی میں کوئی بھی نقصان، تکلیف، پریشانی ہو تو اول ترجیح اللہ کے ذکر کو بنایا کریں۔ اپنے جذبات کو، اپنے جو دکھ ہے، اپنا جو مرض ہے، قرض ہے، تکلیف ہے، اس کو ذکر کے رنگ میں ڈھالنے کی اور ذکر کی زبان میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بیماری میں، تکلیف میں کسی سرجن کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یا آپ کسی اچھے بندے سے مشورہ نہ کریں۔ سب کچھ آپ کریں، لیکن آپ کی اول ترجیح، آپ کا نقطہ آغاز اور نقطہ انتہا، آپ کی دوڑ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور میں سمجھتا ہوں نوسط کی وجہ یہ ہے جی کہ ہم ذکر کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں، یہیں سے تو ستیہ ناس ہوتا ہے، یہیں سے تو انسان بندے کو برباد کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اچھا بھلا بندے کا عقیدہ ہوتا ہے، مکے کا رہائشی ہوتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، توحید و سنت کا عقیدہ ہے، دین ہے، نماز ہے، لیکن اس کی زندگی میں طمانینت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، ذکر کی طرف وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور روایت کا ترجمہ کرتا ہوں بڑے اختصار سے۔ رسول رحمت علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، اور بھائی صحابہ جتنے بھی عمل کرتے ہو، آج میں اللہ کا نبی تمہارے اعمال میں سے تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بہتر ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل سب سے زیادہ پاکیزہ اور طیب ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تم جو بھی نیکی کرتے ہو جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ آج آپ کو میں ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ اگر جنت میں سب سے زیادہ درجے بلند ہوتے ہیں تو اس عمل سے ہوتے ہیں۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ،
اس کا سادہ مفہوم میں آپ کو بتلاتا ہوں. رسول رحمت فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی راہ میں چاندی دیتا ہے، سونا دیتا ہے، تولہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ یہ عمل کرتا ہے جو ابھی میں آپ کو بتلانے لگا ہوں. تو آج جو میں نے آپ کو عمل بتلانا ہے یہ سونے اور چاندی کے صدقہ و خیرات سے بھی بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے؟ لا یعلمہ الا اللہ، اس کی حقیقت بھی اللہ جانتے ہیں. پھر 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ میدان جہاد میں مجاہد اپنی بہادری کے جوہر دکھلا رہا ہو، اس وقت اس کو جو شان، مقام، اجر و ثواب اور رتبہ نصیب ہوتا ہے نا، آج جو تمہیں میں عمل بتلانے لگا ہوں وہ عمل مجاہد کی بہادری کے اس جوہر دکھلاتے وقت جو رتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اس رتبے اور اجر و ثواب سے بھی یہ عمل بڑا ہے. قالوا وما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہنے لگے اللہ کا رسول عمل ہے کون سا؟ اب آپ کے دل میں بھی کتنا شوق پیدا ہوگا کہ ایسا عمل کون، مجھے آپ بتائیں. ایک بندہ نمازی ہو اور فکر آخرت ہو، اللہ کی محبت ہو، اور اس کو پتہ چل جائے کہ میرے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے، بہتر عمل کون سا ہے، اللہ کے یہاں پکیزہ کون سا ہے، جنت میں درجات کی بلندی کے لحاظ سے بہتر عمل کون سا ہے، اور سونے چاندی کے صدقہ و خیرات سے بہتر عمل کون سا ہے، اور ایک پہلو اور ایک اعتبار سے جہاد اور مجاہد کے اجر و ثواب سے زیادہ بہتر عمل کون سا ہے. اگر کسی کو یہ عمل پتہ چل جائے تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کو پختہ بنانا، وہاں نظر و نیاز لے کے آنا یہ عمل ہے، یا 12 ربیع الاول کو کوئی جشن منا لینا، کوئی ایسی بات نہیں آپ نے کی. آپ نے فرمایا صحابہ اس عمل کا نام ہے ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. اور ایک روایت تو یہ معاذ بن جبل سے موقوف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ہے، اور محدثین نے اس کو حسن بھی کہا ہے کہ ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. یہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر کوئی عمل آپ کو سب سے زیادہ نجات دیتا ہے تو اس عمل کا نام اللہ کا ذکر ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ تبارک و تعالی فی کل احیانہ. صبح و شام، دن رات، امیری غریبی، سفر حضر، رسول پاک علیہ السلام دائماً ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی کمی ہے، چلو میں اس کو خرابی نہیں کہتا، کمی ہے کہ ایک تسبیح صبح پڑھ لی، ایک شام کو پڑھ لی، 24 گھنٹے چھٹی. بھئی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ شیخ ابن باز کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، جو آپ کے یہ عرب کے مفتی تھے، ان کو اللہ نے بڑا شان دیا ہے. ان کی سیرت پہ کتابیں ہیں، میں نے دیکھی ہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام ابن باز کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ جس خوبی نے ان کو بہت زیادہ شرف اور مقام سے نوازا تھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اکثر اوقات اللہ کا ذکر کرتے رہتے. جا آئندہ ضیف، مہمان آیا، تھوڑی سی بات کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بھئی آپ گاڑی چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کام کر، آپ کیوں نہیں کسی ایک ذکر کو اپنا معمول بناتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں. آج کا دن یوم الاربعاء تھا، غالباً بدھ کا دن تھا، من الفجر حتی الآن، فجر سے لے کے اب تک سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی ہزار دفعہ پڑھا ہے. یہ مسئلہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یسبح 100,000، 24 گھنٹوں میں وہ 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے تھے. سیدنا ابی ہریرہ کو پڑھ کے دیکھنے، البدایہ والنہایہ، سیر و اعلام نبلاء، دیگر کتابیں، وہ کم از کم اللہ کی تسبیح ایک دن میں 10,000 دفعہ کیا کرتے تھے. بعض روایات میں 12,000 کے الفاظ بھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ بس عادت بنائیں. ابھی آپ جالیہ تشریف لائے ہیں، کون سا ذکر کرتے آئے ہیں؟ یہ کتنا پیارا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کو میں آپ کو واعظ نہیں کر رہا، تو آپ کو درس نہیں دے رہا، یہ ایک درد دل ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بڑی خرابی ہے، ہمارے بچوں میں بڑی کوتاہی ہے، ہماری بچیوں میں بڑی کوتاہی ہے. ہم صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھتے. میرے سمیت ہمیں غور کرنا چاہیے. آج ہم نے
پوری پابندی اور توجہ کے ساتھ صبح و شام کے اذکار پڑھیں. ہمیں دعا یاد ہے بیت الخلاء جاتے کون سی دعا پڑھتے ہیں، لیکن غفلت ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں. بیت الخلاء سے نکلتے کون سی دعا ہمیں پڑھنی ہے، آتی سب کو ہے، لیکن غفلت یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے. تو والا ذکر اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اگر دنیا کی زندگی میں آپ کو طمانینت اور روحانیت چاہیے نا، تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ. بھئی عورت سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، یہ کان کھول کے سن. لاکھوں ریال کما لو، اللہ کی عزت کی قسم 3000 ریال لیتے ہو، 3000 ریال لیتے ہو، کوئی بات نہیں جی، بات کرنے دیں، علی راحتکم. 8000 ریال لیتے ہو، 1,00,000 ریال بھی لے لو، اللہ کی قسم یہ ریالوں میں سکون نہیں ہے، غلط فہمی ہے. میں نے دیکھا مکے میں، مدینے میں، سعودی عربیہ میں، ریاض میں. ابھی میں ایک ریاض سے ایک پروگرام سے آیا تھا. اللہ کی قسم فرضی نماز نہیں پڑھتے مسلمان، فرضی نماز نہیں پڑھتے. پیچھے پاکستان میں اولاد کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور خود پردیس میں بیٹھا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو معروف تسبیحات ہیں، 100 مرہ، 100 مرہ، 10 مرہ، 7 مرہ، 3 مرہ، جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر مسلمان چل ہی نہیں سکتا. قدم قدم پہ کھڈے ہیں اس کے لیے، قدم قدم پہ. یہ نوست کی وجہ کیا ہے؟ عدم ذکر. تو میرے پیارے بھائیوں، سکون پتہ کیسے ملے گا؟ توجہ مجھے دیں انشاءاللہ. میں نے صرف آپ کو نا صحیح مسلم کی ایک روایت سنانی ہے. میرے سے قبل میرے نہایت ہی قابل قدر محبوب بزرگ عالم دین حافظہ اللہ تعالی، بہت ہی شاندار یہی انداز ہونا چاہیے تعلیم و تعلم کا. میں دعا کرتا ہوں ذرا صدقے دل سے آمین کہیں. اللہ تعالی ہمارے بزرگ عالم دین حافظہ اللہ ان کے علم و عمل میں اور صحت میں اللہ تعالی برکت فرمائے. اور جس طرح وہ آپ کی تربیت فرما رہے تھے اور جیسے عالمانہ شاندار اور بڑی مختصر اور جامع گفتگو فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. احباب گرامی قدر، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رحمت کو اپنی نگاہوں سے اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک تو باوضو رہا کریں اور دوسرا تنہائی میں ذکر کیا کریں. یہ فیس بک کو چھوڑ کر کبھی اللہ کی بک بھی دیکھا کریں. قرآنی دعائیں یاد کریں. مجھے بتائیں جو قرآنی دعائیں ہیں وہ سکھوں نے یاد کرنی ہے؟ یہ بڑا اچھا پیپر مجھے پسند آیا، بڑا اچھا پسند آیا. جالیات کے اگر ذمہ دار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عرض کروں گا قرآنی دعاؤں کا ایک پیپر بنائیں، یاد کروائیں. اگر کروایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مسنون دعاؤں کا ایک پیپر بنائیں، اذکار کلاس قائم کریں. اس وقت سب سے بڑی وقت کی ضرورت میں سمجھتا ہوں یہ، جب تک ہم ذکر کی طرف توجہ نہیں نہ کرتے، یہ ہمارا ایمان، اسلام، نماز، یہ ساری چیزیں کھوکھلی رہیں گی. ذکر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی پہ غور کریں. مجھے بتائیں میرے سمیت ہم میں سے سبحان اللہ کے جو 5 معنی اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ہم میں سے کس کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر کے جو 4 معنی ہیں وہ کس کس کو یاد ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جی، نماز رٹی رٹائی ہے، قرآن رٹا رٹایا ہے، اور اذکار بھی طوطے کی طرح ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. ہماری جوان بچیاں نہیں پڑھتی، ہمارے جوان بچے نہیں پڑھتے. گھر ٹیلی فون کرتے ہو نا، ادھر دیکھو پردیس میں رہنے والوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ریال گھر جا رہے ہیں میں بڑا کامیاب ہوں. جوان بچیوں کی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں، بیوی کی فکر کریں. جب بھی ٹیلی فون کرتے ہو سب سے پہلے یہ پوچھا کرو صبح کے اذکار تو نے پڑھے؟ کبھی سن بھی لیا کرو. جوان بچوں سے پوچھو، جوان بچیوں سے پوچھو. حالات ہمارے ملک میں بڑے ابتر ہو چکے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. چھوڑو ایسے ریال، ایسے لیرے، ایسے رنگٹ، ایسے ڈالر، ایسے پاؤنڈ جس سے بچی میں پردہ نہ رہے، بچہ نمازی نہ رہے، نسل برباد ہو جائے. بتائیں ان ریالوں کو، ان ڈالروں کو، ان پاؤنڈوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے یہاں پردیس میں رہنا ہے تو اس ذمہ داری کو سمجھیں. یقیناً آپ یہ ذمہ داری نبھاتے ہوں گے. تو بہر صورت یہ تو چونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ بیان نہیں کر رہا، یہ دل کی باتیں ہیں جو میں دل میں اتارنا چاہتا ہوں. تو والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑا خزانہ. اچھا جی، کبھی آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھا کریں. جس بندے کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلوار ہو، کیا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟
کوئی کہے جی میں ایسا کر دوں گا، ایسے کر، اس کو بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. نو چینجنگ، لا حولا، نو چینجنگ، کوئی تبدیلی تو میری زندگی میں نہیں لا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. 100 دفعہ اس کو کم از کم پڑھنا ہے، کم از کم، اقل شیء 100 مرہ. کبھی جادو نہیں ہوگا. یار اپنی بیوی کو بتائیں، بچیوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، روزانہ کی پابندی کروائیں. جب معاملات بگڑتے ہیں پھر ہم ملنگوں کی طرف جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، پھر ہم دھکے کھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آغاز میں، شروع میں پابندی کریں. جیسا کہ حضرت الشیخ بزرگ فرما رہے تھے، آپ اہل الحدیث ہیں، آپ اہل حق ہیں، میں آپ کو ہنی لکم واللہ ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے اور آپ کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں. حق ہو، لائٹیں بند کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ خرافات ہمارے اندر نہیں ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ اللہ کے ذکر کے آپ کیوں خلاف ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہنے لگا جی قرآن پاک میں ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے. تو اللہ یہ پروردگار کا نام نہیں ہے، تو اللہ 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 کا ذکر پھر جائز ہو گیا نا قرآن سے. تو میں نے اسے زیادہ باتیں نہیں کی، صرف ایک بات میں نے پوچھی. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں میرے پیارے بھائی، قرآن آپ پہ اترا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہ اترا ہے؟ قرآن کو تو نے سمجھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے؟ جن پہ قرآن اترا ہے وہ تو سبحان اللہ پڑھتے تھے، وہ تو الحمدللہ پڑھتے تھے، وہ تو اللہ اکبر پڑھتے تھے، وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. پوری زندگی سیرت پڑھ کے دیکھ لے، کہیں آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے اللہ اللہ مجرد لفظ جلالہ کا ذکر نہیں ملے گا کہ آپ نے تکرار کے ساتھ ایسے جیسے ہمارے ہاں ایک روٹین بن چکی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ذکر کے نام پہ دکانداریاں ہیں، ذکر کے نام پہ بڑی خرابیاں ہیں، مسنون اذکار لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں، یہ آپ نے سنا ہے ہمارے ہاں برِ صغیر پاک و ہند میں یہ قلب بھی جاری کرتے ہیں کہ فلاں کا قلب جاری ہو گیا. یہ کیا ہے جی قلب جاری؟ کبھی رسول پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کا قلب جاری کیا تھا، کسی صحابی نے کسی تابعی کا قلب جاری کیا تھا؟ اپنی ذمہ داری سمجھو. اللہ کی عزت کی قسم، آپ کے اہل حق ہونے کی سب سے بڑی علامت پتہ کیا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کے دین میں کوئی خرابی نہیں کی. نہ ہم نے توحید میں خرابی کی ہے، اور مل کر بولے نہ ہم نے سنت میں، اور نہ ہم نے کسی کو خرابی کرنے دی ہے. جس نے خرابی کی ہے ہم نے روکا ہے، ٹوکا ہے. ہم نے کسی کا باپ قتل نہیں کیا. ہمارا صرف جرم یہ ہے کہ ہم توحید میں خرابی برداشت نہیں کرتے، سنت میں خرابی برداشت نہیں کرتے. ان خرابیوں کو آپ ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہوں گی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے زندگی کتنی ہے، میرا ایک جملہ سن لیں، اگر ان خرابیوں کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو قیامت تک ان خرابیوں کو کوئی ٹھیک نہیں کرے گا. اپنی ذمہ داری سمجھو. صبح و شام کے اذکار پڑھو، جو اماکن جگہوں کی دعائیں ہیں وہ پڑھو. یار یہ پہلا سبق ہے، یہ مسلمان کا ابتدائی سبق ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو ذکر کی جب تک تربیت نہیں ہے تنہائی پاک نہیں ہو سکتی جی. جب تک ذکر کا فام نہیں ہے حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی. لوگ من گھڑت اذکار پڑھتے ہیں، کرتے ہیں. میں کینیڈا سے مجھے ایک عزیزہ کا فون آیا، کہنے لگی شیخ صاحب میں نا اولاد کے لیے مسنون ذکر پڑھتی تھی، رب حب لی من الصالحین. تو میری ساس محترمہ مجھے کہنے لگی کہ تجھے نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی، اگر اولاد لینی ہے تو ناد علی پڑھا کرو. تو آپ کو پتا ہے وہ ناد علی کیا ہے؟ نادن علی مظہر العجائب تجدہ اونا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوت کا یا رسول اللہ و بولایت کا یا علی یا علی یا علی. اب اس سے خطرناک شرک کیا ہے؟ یہ قوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتی، ناد علی پڑھتی ہے. اب ہم یہ خرابیاں ٹھیک کرتے ہیں، ہم سے دشمنی ہے، ہم سے نفرت ہے. ہم سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم دین کے نام پر نہ دکانداری کرتے ہیں اور مل کے بولے نہ کرنے.
یہی ہمارا جرم ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء جیسے کہ میرے بزرگ مجھ سے قبل بیان کر رہے تھے، کبار مشائخ ہیں، ان کی جہود ہے. واللہ العظیم ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں، اخلاق اور آداب سے بات کرتے ہیں. ہمارا لب و لہجہ اللہ کے فضل سے دلیل کی زبان ہے ہمارے پاس. تو باہر صورت والا ذکر اللہ ہے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 45. 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس کا آخری ٹکڑا والا ذکر اللہ ہے. بس یہ اپنے نا دل و دماغ پہ حاوی کر لو کہ والا ذکر اللہ اکبر. مجھے کوئی چوٹ لگے، مجھ پہ بخار آئے، مجھ پہ قرض آئے، مرض آئے، میں نے ذکر کی طرف دوڑنا. اچھا جی، میں نے سیرت کا میں ادنا سا طالب علم ہوں، اور ریاض سے ایک شیخ صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ سیانی. انہوں نے نا 20 سالہ محنت کر کے ایک مجموعہ جمع کیا ہے، الاحادیث الصحیحہ فی السیرہ النبویہ. رسول پاک علیہ السلام کی ولادت سے لے کے آپ کی وفات پاک تک انہوں نے 20 سال محنت کر کے ایک مجموعہ جمع کیا ہے. اس کا الحمدللہ ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، وہ میری کتاب چھپ چکی ہے، صحیح سیرت رسول. الحمدللہ ہم سیرت کے ایک ادنا سے طالب علم بھی ہیں. میں نے سیرت جتنی پڑھی ہے جی، مجھے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں ملی. اگر آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتلانا. رسول پاک علیہ السلام کے پاس اگر کوئی روحانی بیماری لے کے آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے پھر بھی ذکر بتلایا ہے. اگر کوئی جسمانی بیماری لے کے آیا تو رسول اللہ نے پھر بھی. درد کے بارے میں کیا بتایا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد. بچھو نے ڈس لیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ پانی منگوا کر نمک اس میں ڈال کے معوذات پڑھی تھی، معوذتین پڑھی تھی. یعنی آپ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں. صحابہ جیسے بھائی نے بھی مجھے لقمہ دیا ہے کہ صحابہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. یہ سنن ابی داؤد میں صحیح روایت ہے، یاد آئی مجھے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام سے کلمہ پڑھ کے واپس جا رہا تھا، ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا، تو وہاں کے لوگ مجھے کہنے لگے جی ہمارے گاؤں میں نا ایک نوجوان ہے اور اس کو مرگی کا دورہ بڑا خطرناک پڑتا ہے. بڑے ہم نے اس کے علاج کروائے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، کچھ کریں آپ. کہتے ہیں ثلاثۃ ایام و لیالیہ او کما کان، کہتے ہیں 3 دن 3 راتیں ٹھہرا، میں نے کچھ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ روئی لے کے آؤ، یہ نہیں میں نے کہا کہ اس کی کوئی شلوار لے کے. ہماری یہ کیا کرتے ہیں کاہن نجومی تویز فروش، کچھ نہیں کیا. کہتے ہیں 3 دن 3 راتیں ٹھہرا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا تھا. 4تھا دن بعد میں آیا، اللہ پاک نے صرف سورۃ الفاتحہ کی برکت کی وجہ سے اس لا علاج نوجوان بیمار کو صحت یاب کر دیا. بھائی توجہ نہیں ہے، صرف توجہ کی کمی ہے، محبت نہیں ہے. ثانوی سی حیثیت ہے، اچھا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو. نا اللہ کے ذکر کے بارے میں نہیں. یہ ہمارا نقطہ آغاز بھی ہے، نقطہ انتہا بھی ہے. یہیں سے ہماری دوڑ شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ہماری دوڑ ہے. یہی اول ہے، یہی آخر ہے. باوضو رہو، اللہ کے ذکر میں رہو، اپنی ذمہ داری سمجھو. خود بھی صبح و شام کی اذکار یاد کرو، گھر کی بھی رپورٹ رکھو. جب آپ چھٹی جاؤ تو بچوں سے سنو. اب آپ چھٹی سے جو میرے بھائی آئے ہیں، میرے بزرگ نوجوان آئے ہیں، ایماندار سے بتائیں بچوں سے کتنا ترجمہ سن کے آئے ہیں، کتنی دعائیں سن کے آئے ہیں، بیوی سے کیا سن کر آئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بھئی تھوڑی زندگی ہے، مر جانا. ہم سے پہلے نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا دین کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا، امت مسلمہ کب غالب آئے گی. لیکن ہمیں اپنے تو حصے کا کام پوری دیانتداری سے کرنا چاہیے نا، تاکہ شام کو ہمیں تو دیہڑی مل جائے. ہم تو مزدور ہیں اللہ کے دین کے. تو بھائی یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ کا ذکر. والا ذکر اللہ ہے اکبر. مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنانی تھی. ایک میں نے ذکر آپ کو بطور تحفہ دینا تھا، وہ آپ اسے سن لیں، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تھکن بھی ہے، لمبا سفر بھی کیا ہے، اور مجھ سے قبل آپ نے بزرگوں سے درس بھی سنا ہے. آپ کی نوازش ہے کہ آپ تشریف فرمائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ابھی میں آپ کو ایک ذکر دینے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ذکر بڑی کثرت اور محبت سے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلم میں روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، وہ میں تمام اس کے طرق اکٹھے کر کے آپ کو یہ روایت اختصار سے سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بینما کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ قال رجل من القوم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے
تو نماز پڑھتے پڑھتے نا پیچھے سے ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ. ترجمے پہ غور کرے. اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ تک بڑا ہے. میرے اللہ کی بڑائی ہمیشہ سے ہمیشہ تک، وہ اکبر ہے، وہ کبیرہ ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. وہ زبردست ہے، ہم زیر دست ہیں. وہ قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں. وہ اکبر ہے، ہم جیسا اصغر کوئی نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر انسان کو اللہ اکبر کبیرہ سمجھ آ جائے، وہ ساری زندگی کبھی کبر نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ الیاذ باللہ. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثریت کا حال ہی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یا اللہ آپ تو اکبر ہیں لیکن چھوٹا میں بھی نہیں، شے میں بھی بڑی ہے. نہیں، حقیقت ہے. کاش کہ اللہ اکبر ہمارے دلوں میں اتر جائے اور اس کے مطابق تربیت ہو جائے، اور اللہ اکبر کا جو معنی مفہوم ہے یہ ہمیں سمجھ آ جائے. اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اللہ تعالیٰ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں، مجھے نعمتیں تو نے دی ہیں، تعریفیں بھی تیری کرتا ہوں، اور اللہ میں تیری تعریفیں بہت زیادہ کرتا ہوں. جس حال میں بھی ہوں اے میرے اللہ میں تیرا گلہ شکوہ نہیں کرتا. اللہ میں تیرے رونے والا تیرا بندہ نہیں ہوں، تیرے گلے کرنے والا بندہ نہیں ہوں. تو میرا اللہ ہے اکبر ہے، تو میرا اللہ ہے کبیرہ ہے. والحمد للہ کثیرہ. اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں تیری بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہوں. سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اور صبح و شام میری ایک ہی منادی ہے کہ میرے اللہ کی ذات بھی پاک ہے، میرے اللہ کی بات بھی پاک ہے، اور میرے اللہ کا فیصلہ بھی پاک ہے، اور میرے اللہ کی شریعت بھی پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب وہ صحابی نے کہا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا من القائل کذا وکذا، من القائل کذا وکذا. بھئی آپ میں سے یہ جملہ کس نے پڑھا ہے؟ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں آپ کو ایک عقیدے کی تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. مسجد نبوی ہے، جس صحابی نے بول پڑھا ہے وہ صحابی بھی مسجد میں، تھوڑا سا بولے نا، مسجد نبوی ہے، رسول پاک بھی مسجد میں تشریف. یہ میں آپ کو عقیدہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بابے ہزاروں میل سے سن لیتے ہیں، ہزاروں میل سے ہر چیز پہچان لیتے ہیں. یہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رسول پاک مسجد میں ہے، صحابی نے پڑھا ہے، رسول پاک نے سنا ہے. لیکن سننے کے باوجود اس صحابی کا کنفرم نبی علیہ السلام کو علم آپ نے پوچھا ہے، صحابہ نے آپ کو بتلایا ہے، یا اس صحابی نے خود بول کے بتلایا ہے. تو مجھے بتائیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا عالم الغیب کون ہے؟ اگر آپ کے علم میں تھا تو آپ کہتے کھڑا ہو جا بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ نے ایسے کیا، آپ نے سوال کیا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ میں نے کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ. مسئلے کی بات ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت وجہت وجہی. یہ آپ دعائے استفتاح پڑھتے ہیں نا جی. ہمارے محدثین علماء کرام نے یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا اس کو دعائے استفتاح کے طور پہ بھی لکھا ہے. کبھی کبھی آپ بھی نا اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ وسبحان اللہ بکرۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آگے پھر اپنی نماز شروع کریں، بطور دعائے استفتاح اس کو پڑھا کریں. ویسے بھی آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھا کریں.
یقین مانے جو بھائی یہ کہتا ہے نا کہ شیخ صاحب مجھے تو قرآن پاک کے 30 پاروں کا ترجمہ نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں یہ کوزے میں دریا بند ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور قرآن کے 30 پاروں کا یہ خلاصہ ہے ان 3 کلموں میں۔ یہ 3 کلمات اللہ تعالیٰ کے قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ سمجھ لیں، زبدہ سمجھ لیں۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے، یا اللہ کی حمد کا ذکر ہے، یا اللہ کی تسبیح کا ذکر۔ یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ اب صحابی نے یہ جملہ پڑھا ہے تو ایمان اللہ کے رسول کا تازہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ کلمہ سنا تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا فعجبت لہا، فعجبت، یہ جو تو نے کہا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ، مجھے تیرا یہ بول پسند بہت آیا۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ مجھے تیرا یہ بول بڑا ہی اچھا لگا، تیرا کمال کر دیا تو نے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ، مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس صحابی کے لیے کس قدر شرف کی بات ہے کہ جس کے زبان کے بول کو پسند کیا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ دوسری بات آپ فرمانے لگے فتحت لہا ابواب السماء، جب تو نے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیے، آسمان کے 7 دروازے کھل گئے۔ اور ایک روایت ہے، مجھے اب وہ حدیث کی کتاب یاد نہیں ہے لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے 12 فرشتوں کو نازل کیا۔ یبتدرونہا، ابتدر اور یبتدر، ابتدار کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے کو کراس کرنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تیرے اس بول کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 درجن فرشتوں کو زمین پہ نازل کیا، وہ تیرے ان کلمات کو اٹھانے کے لیے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سنن النسائی میں ہے، جیسا کہ بھائی نے ابھی بتا دیا ہے، بارک اللہ فیک ونفع اللہ بک۔ تو یہ دیکھیں 12 فرشتے۔ اب یہ چھوٹا سا بول ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ، چھوٹا اس لحاظ سے ہے کہ یہ کئی صفات پر مشتمل نہیں ہے۔ اس کو بڑی محبت سے پڑھا کرو یار، بڑی کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہتے ہو، اللہ کے گھر کے طواف میں اسے پڑھا کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ سچی بات ہے، علم کی کمی نہیں ہے، علم بہت زیادہ ہے، بڑی فقہی باتیں ہمیں آتی ہیں، عقیدے کی باتیں آتی ہیں، بڑا منطق فلسفہ آتا ہے، سب کچھ ہمیں آتا ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں بہت زیادہ کمی ہے، کوتاہی ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ بڑی شان اور بڑے مقام کا حامل ہے۔ اس کے آخری الفاظ پہ غور کریں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بول اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند بہت آیا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس کو اٹھانے کے لیے 12 فرشتے زمین پہ اترے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی اس ذکر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ صحابہ وہ ذکر پڑھتے تھے جو رسول اللہ بتلاتے تھے۔ یہاں بھی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ذکر پڑھتے تھے، وہ دعائیں پڑھتے تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو۔ اچھا یار یہ بھی ہمارا جرم ہے، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، یہ بھی ہمارا جرم ہے کہ ہم کہتے ہیں مسنون دعائیں یاد کرو اور مسنون اذکار کیا کرو۔ حجرے میں بیٹھ کے اذکار گڑھتے ہو، حجرے میں بیٹھ کے دعائیں گڑھتے ہو، بھئی آپ نے سب مسنون دعائیں یاد کر لی ہیں، سب مسنون اذکار آپ نے یاد کر لی ہیں۔ چلے
ایسی دعا ایسا ذکر کہ جس میں شرک نہیں، ہم اس کے جواز کے قائل ہیں جی۔ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ اچھے الفاظ میں اللہ کی مدح، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کر سکتے ہیں، ثنا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ چند دن پہلے میں ایک پروگرام پہ تھا فیصل آباد کے کسی علاقہ میں، تو ایک میں نے بک دیکھی، وہ اچھی خاصی تھی اور کئی کلر میں شائع ہوئی تھی، کسی مل آنر نے اس کو شائع کی ہوا، یقین مانے من البدایۃ الی النہایہ۔ میں نے اس پوری کتاب کو دیکھا، پوری کتاب میں مجھے ایک بھی مسنون دعا نظر نہیں آئی۔ یہ درود لکھی ہے، تنجینہ ہے، تاج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے درود پہ یقین نہیں ہے۔ جس رسول پاک علیہ السلام کے لعاب میں شفا ہے، جن کے بال میں شفا ہے، جن کے تھوک میں اللہ پاک نے خیر رکھی ہے، تو جو درود اور ذکر اور دعاؤں کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں، ان الفاظ میں کتنی شفا ہوگی۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح البخاری میں ہے، حسب ما تذکر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے پاس رسول پاک علیہ السلام کے بال مبارک تھے۔ مدینے میں لوگ بیمار ہو جاتے تو میرے پاس ایک پیالے میں پانی لایا جاتا، تو وہ میں آپ کے بال مبارک اس میں بھگو دیتی، وہ مریض کو پانی پلا دیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور رسول پاک علیہ السلام کے بالوں کی برکت کی وجہ سے بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو جس رسول پاک علیہ السلام کے بال مبارک میں اتنی شفا ہے، تو انہوں نے جو لا حول ولا قوت الا باللہ میں بتائی ہے، اس لا حول ولا قوت الا باللہ میں کتنی شفا ہوگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں کتنی شفا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ آپ لوگ اگر کسی کفیل کے معاملہ میں، شرکا کے معاملہ میں، مؤسسہ کے معاملہ میں کہیں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی معاملات ہیں، آپ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کریں۔ وبہ یرزق الخلائق وہذہ روایت صحیحہ، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں، آپ کی زندگی میں کوئی رزق کی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں پڑھا کریں۔ آپ اپنی جاب پہ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اصل میں نے آپ سے یہی بات کرنی تھی، تقریباً میں نے وہ بات آپ سے کر لی ہے کہ والا ذکر اللہ ہے، والا ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں مقروض ہوں۔ اچھا وہ دماد ہیں، آپ سسر ہیں، تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے نا کہ آپ کو کچھ پیسے کو سونا چاندی دینا چاہیے تھا، ظاہر بیٹی کا معاملہ تھا نا۔ آج اگر کسی سسر کے پاس دماد آئے اور کہے کہ میں مقروض ہوں جی، تو 100 ریال، کوئی 50 ریال، جتنا انسان کے بس میں بندہ دیتا ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا جی میں مقروض ہوں اللہ کے رسول علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن، یہ پڑھا کرو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ علیہ باللہ یہ تو نہیں کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہ تیرے بابا نے مجھے تنخواہ دیا ہے، دیا ہی کچھ نہیں ہے مجھے۔ ہم کسی کو ذکر بتائیں مولانا سچ بتا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں مولانا نے تنخواہ دیا ہے، جب تک یہ کوئی لمبا چوڑا تویز نہ لکھ کے دیا جائے تسلی نہیں ہوتی ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہ سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو وہ ایک عورت آ گئی، تو اس نے حضرت صاحب کی وہ ٹوپی مبارک بھی لے کے آئی، جوتے بھی لے کے آئی، کپڑے بھی، کہنے کہ حضرت صاحب جو آپ نے مجھے تعویذ دیا تھا نا، تو اس تعویذ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، اور یہ میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کے آئی ہوں۔ تو وہ عورت تو چلی گئی، تو گھر والی کہنے لگی، ان کی زوجہ کہنے لگی حضرت صاحب لوگوں کو آپ تعویذ دیتے ہیں اور ان کو بچے ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے 20 سال ہو گئے، کوئی تعویذ مجھے بھی دے دو، باہر تعویذ دیتے ہو مجھے بھی کچھ دو۔ تو ہمارے پاکستان میں ایک اخبار نکلتی تھی، اب شاید بند ہو گئی، اس کا نام تھا مشرق۔ کیا اخبار کا نام تھا؟ مشرق۔ واللہ العظیم وہ نہ کہنے لگے اللہ کی بندی اگر ان تعویذوں سے اولاد ہوتی ہے نا، تو میں نے مشرق کا یہ اس کو ٹکڑا دیا تھا، تو پوری اخبار مشرق ہی لے لے، تو پوری اخبار مشرق ہی لے لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
یہ ایک چلے مزاح کا رنگ اختیار کر گئی میری بات، یہ رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سے چمٹ جائے۔ سیدنا زکریا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یہ بے موسمہ پھل کیوں دیا؟ اللہ کہتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، کبھی ہمیں خوف سے پکارتے تھے، کبھی شوق سے پکارتے تھے۔ ہاں بھائی، اپنے ذکر میں، اپنی دعا میں رغبا و رہبا کی تفسیر بنے، تصویر بنے، تفسیر بنے، شوق سے پکارے، خوف سے پکارے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور یقیناً آپ میرے اس دعوے کی موافقت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا میں غم ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو ذکر کی برکت سے اللہ دور نہ کرتا ہو، اور اللہ نے اس جہان میں کوئی خوشی ایسی بنائی نہیں ہے جو ذکر کی برکت سے اللہ عطا نہ کرتا ہو۔ وہی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی ابتدا بھی اللہ کا ذکر ہے اور انتہا بھی اللہ کا۔ اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے؟ خرابی یہ ہے، چغل خور بندے کو ذکر نہیں فائدہ دیتا، جس کو چغل خوری کیا دیتا، اس سے باتیں سنی، اس سے سنی، پھر تبصرے کیے، لا یعنی باتیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، جن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم وقت ان کی باتیں سنتے سناتے رہتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے۔ بھئی ایک حسن درجے کی روایت ہے، جو انسان باتیں زیادہ کرتا ہے، ذکر کم کرتا ہے، اللہ پاک زندگی میں سب سے پہلے اس کی پکڑ یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، دل اللہ سخت کر دیتے ہیں۔ بس وضو بنا کے رکھیں اور کوئی بھی مسنون ذکر پڑھیں جی، کوئی ایک ذکر، لا حول ولا قوت الا، بڑے اذکار ہیں، کوئی ایک ذکر پڑھیں، لیکن سب سے شاندار جس کو آپ سرتاج الاذکار کہہ سکتے ہیں نا، کیا سرتاج الاذکار، وہ اطیب الکلام کہہ لیں، افضل الکلام کہہ لیں، خیر الکلام کہہ لیں، احب الکلام کہہ لیں، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اس سے بڑا بول کوئی نہیں جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ذکر کو اولی حیثیت دینی ہے۔ کون سی حیثیت دینی ہے؟ اچھا جی چلو پھوک مروا کے بھی ویکھ لینے ہیں، یہ بڑا خطرناک بول ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو آپ نے ترجیح دینی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنی بیوی سے شروع کرنا ہے جی، اپنے بچوں سے یہ کام ہم نے شروع کرنا ہے، اپنی بیٹیوں سے یہ کام ہم نے شروع کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں کوشش کریں، جو یہاں سے اچھی تنخواہ لیتے ہیں نا، اچھے ریال کماتے ہیں، جن جن علاقوں سے آپ آئے ہو، وہاں اپنی مساجد میں کوئی بات نہیں، 3700 روپیہ بنتا ہے، 3600 روپیہ 100 ریال، وہ 100 ریال مہینہ بھیج دیا کرو، اپنی مسجد میں اذکار کلاس قائم کرو۔ مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں 100 ریال میں بھیجوں گا انشاءاللہ، ایک عالم کا رینج کرو، یا آپ وقت دیا کرو، آدھ گھنٹہ بیٹھو، یہ اذکار جتنے ہیں نا 15-20 کے قریب، صبح و شام کے اذکار، یہ دعائیں، یہ سب یاد کرواؤ، میں آپ کو 100 ریال بھیجوں گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر بندہ کوشش کرے 1-1 2-2 آپ کی وجہ سے اذکار کلاس ہو۔ اس وقت ملک پاکستان میں سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو اذکار کلاس کی ضرورت ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھابی ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے یہ بات کہتا ہوں، کسی بھی بندے کو اذکار اور دعائیں یاد کروا دو، ترجمہ یاد کروا دو، مرتا مر جائے گا، کسی دربار پہ سجدہ۔ جتنا رد شرک کا، جتنا رد یہ اذکار میں ہے نا، مجھے کہیں نہیں ملا۔ رسول پاک علیہ السلام کی تواضع دیکھنی ہے، اللہ کے سامنے بے بسی دیکھنی ہے، اللہ کے سامنے بچھنا دیکھنا ہے، اللہ کے سامنے رونا دیکھنا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں۔ اسی لیے ہم اللہ کے فضل سے اپنے بیانات میں پاکستان میں یہ بات کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث پہ باتیں کرنے والوں اور عقائد اہل حدیث کے خلاف زبانیں کھولنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ایک طرف رکھو، اذکار کو ایک طرف رکھو، اذکار اور دعاؤں کے ترجمے کو ایک طرف رکھو۔ جو آپ کے اذکار اور آپ کی دعاؤں کا ترجمہ نکلے گا، اللہ کی عزت کی قسم وہی مسلک اہل حدیث نکلے گا۔ ہم حجروں میں بیٹھ کے عقیدے نہیں گڑھتے، ہمارے وہی عقائد ہیں جو رسول اللہ کی دعاؤں میں ہے، جو رسول اللہ کے اذکار میں ہے۔ تو میں آپ سے بات کیا کر رہا تھا، والا ذکر اللہ ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی کتنے نمبر آیت ہے؟ آدھے بندے ابھی بھول گئے، 45 نمبر آیت، جس کی اس آیت کے ٹکڑے کی طرف توجہ نہیں ہے،
چلو میں اس کو نامراد تو نہیں کہتا، کوئی بڑا بد نصیبی نہیں کہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جس کی تربیت اس بول کے مطابق نہیں ہے، بڑا محروم آدمی، بڑا محروم آدمی۔ اس میں نور ہے جی، اس میں شفا ہے، اس میں بڑی تسلی ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کئی میرے بزرگ بچیوں کے، بہنوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، جب بھی آپ کو فکر ستائے نا، آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت، جب بھی آئے یار اتنی فیسز ہیں، اتنی رسومات ہیں، یار اتنی مشاکل ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ اپنے دکھوں کو ذکر کی زبان دے دیں، اپنی پریشانیوں کو ذکر کی زبان دے دیں، اپنے جذبات احساسات کو ذکر میں ڈھالیں۔ یہ رٹے رٹائے الفاظ کیا ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کو میں سادہ معنی کر کے بتلاتا ہوں۔ ایک تو علمی معنی ہے نا جی، گرامر کے مطابق، فن کے مطابق، ایک دیسی معنی ہے، میں دیسی معنی آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کیا کرو اور بہت زیادہ کیا کرو، میرے ساتھ پیار محبت کی بہت زیادہ باتیں کیا کرو۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایٹم بم سے فتح نہیں ہوتی، مجاہدوں کو کہا گیا ہے ذکر کرو۔ ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے فرقے ضالہ مضلہ کا مقابلہ کیا ہے، کچھ میرے پاس نہیں تھا، داومت علی الحوقلہ، میں لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی کثرت سے پڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے خیر اور فتح کے سارے دروازے کھول دیتے تھے۔ من داوم علی الحوقلہ فقد فوض امرہ الی اللہ ومن فوض امرہ الی اللہ فلا یخیب ابدا۔ جو بندہ چلتا پھرتا بیٹھتے اٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے، وہ اپنے سارے معاملے اپنے اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے معاملے اپنے اللہ کی سپرد کر دے وہ کبھی بھی نامراد ہے۔ ریاض میں ہمارے ایک دوست ہیں شیخ سعد عتیق العتیق، خطیب العرب ہیں، یوٹیوب پہ کبھی ان کے بیانات سنیں، شیخ سعد عتیق العتیق کے، ان کی آخری بات سنا کے جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے، آخری بات ان کی سناتا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں نا ایک دفعہ ریاض ایئرپورٹ سے جدے آیا، جب میں جدے اترا تو دق علی احد، ایک بندے نے نا مجھے فون کیا اور بار بار یتصل مرارا، تو کہتے ہیں میں نے اس کا جوال اٹھایا، سنا، تو جب میں نے اس کا فون سنا تو مجھے کہنے لگا شیخ اسمعنی واللہ انی کنت مدیونا، انی کنت مسحوقا، انی کنت مریضا، انی کنت مہموما فداومت علی الحوقلہ فرزقنی اللہ کل نعمہ۔ شیخ صاحب آپ داعیہ ہیں، عالم دین ہیں، محاضرات آپ کرتے رہتے ہیں، میرا یہ میسیج لوگوں تک پہنچانا، میں ایک مقروض آدمی تھا، میں بڑا غمگین آدمی تھا، میں بڑا پریشان آدمی تھا، مجھے کسی عالم نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی قوت ہے، اس میں اللہ کی بڑی مدد ہے، یہ کلمہ استعانت ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ کہتا ہے میں نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا، شیخ صاحب میں نے بہت زیادہ پڑھا، اللہ پاک نے اس لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے ہر غم میری زندگی سے نکال دیا ہے اور ہر خوشی میرے اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ والا ذکر اللہ ہے، آدھے تو بولو نا، آدھے تو بولو نا، والا ذکر اللہ ہے، یہی درس آپ نے آگے دینا ہے انشاءاللہ۔ والا ذکر اللہ ہے، لوگوں کو واللہ درباروں پہ لے کے جاتے ہیں، بازاروں پہ لے کے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس بندہ آگے کہنا میں بے اولاد ہوں تو وہ خالی نہ جائے، اس کو کوئی نہ کوئی ذکر دے دو، جو ذکر یاد ہے وہ دے دو، جو بھی آپ سے کوئی بات کہنا مجھے یہ پرابلم ہے، اسے کوئی نہ کوئی قرآنی دعا دے دو، رسول اللہ کی بتلائی ہوئی دعا دے دو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں اور رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے ہر بول میں ہمارا عقیدہ ہے شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے، خیر ہی خیر ہے، بلکہ کوئی ایسی خیر ہے ہی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ تو جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں مجھے اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے کہ یہ کوئی اتنی مرتب گفتگو نہیں تھی یا کوئی بہت زیادہ عالمانہ گفتگو نہیں تھی، لیکن
میں اس موضوع کو آپ جیسے سنجیدہ احباب کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر کی اہمیت اور ذکر کی حیثیت اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین و دنیا آخرت کے اللہ ہمیں سب بلائیاں نصیب فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے بھائیوں میں ابھی تقسیم کریں گے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ بہت اچھی یہ دعا ہے، سارے بھائی اس کو لے جائیں اور اس کو اللہ کے فضل سے پڑھیں۔